اس کے بعد میں سید عرفان ابن سید اسماعیل صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اغیار کی نظر میں۔ وہ حفظ اول کے طالب علم ہیں اور مرکز کے رہنے والے ہیں۔ الحمد للہ القادر الجبار والصلاة والسلام علی رسول اللہ المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاغیار الی یوم القرار۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور ہے سایہ بھی نہ ملا۔ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ سامعین کرام اور میرے پیارے عزیز قابل و قدر اساتذہ کرام اور ملت اسلامیہ کے نوشگفتہ کلوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثناخوانی، مجھے معلوم ہے اپنے سخن کی تنگ دامنی، وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے گبہر راہ کو بخشا کرو گے وادی سینہ۔ چمنستان اسلام کے بلبلوں، جو ہستی ہمارا موضوع سخن ہے، وہ چمنستان کائنات کا کوئی پھول نہیں بلکہ گلدستہ کائنات ہے۔ میں آج اس محفل میں یہ نہیں بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شیخ الاسلام مولانا احمد حسین مدنی رحمۃ اللہ احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، شیخ الہند مولانا حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا۔ بلکہ آج تو بیان کیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہندوؤں نے کیا کہا، انگریز کا مشہور مورخ ایڈورڈ ڈگبن نے کیا کہا، بی ایس کشالیہ نے کیا کہا، ایسٹ اینڈ ویسٹ آف لندن نے کیا کہا، گاندھی جی نے کیا کہا، بابا ہرنام داس نے کیا کہا، ڈاکٹر راویندر ناتھ ٹیگور نے کیا کہا۔ کہاں تک شمار کراؤں؟ آج بھی خود کو مہذب کہنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والی دنیا، روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا، تہذیب کے نام پر بے حیا اور بے غیرت دنیا، مساوات کے نام پر نفرت پھیلانے والی دنیا، اس حقیقت کو اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ شہنشاہ مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل و مکمل انسان دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا کی شخصیت تمام جہانوں کے لیے باعث رحمت و شفقت ہے، جس کا اعتراف نہ صرف مسلمانوں نے کیا بلکہ دیگر اقوام نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، اور نہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مستقل تحریرات و تقریرات و تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو متنبہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرستادہ اور سچے پیغمبر ہیں۔ دشمنان اسلامی نہیں بلکہ جانی دشمن اور خون کے پیاسے یہود و نصارہ اور مشرکین آپ کی دینی حقانیت کو بصمیم قلب تصدیق کرنے پر مجبور تھے۔ ہر دور کے اہل علم اور پیشواؤں نے، چاہے وہ رام ہو یا لکشمن ہو، کرشن جی ہو یا گوتم بدھ ہو، تلسی داس ہو یا کبیر داس ہو، سادھو ہو یا پنڈت ہو، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی اور مدح سراہی میں رب اللسان ہیں۔ آپ کی شخصیت کو غیروں نے بھی سراہا، آپ کی جامعیت پر دشمنوں کو اتفاق ہے، آپ کی کاملیت کو یورپین مورخین نے بھی اعتراف کیا ہے، آپ کی عظمت و رفعت عیسائیوں نے بھی تسلیم کی ہے، آپ کی سوانح وسیرت مستشرقین نے بھی لکھی ہے، آپ کی شرافت و شفقت کا اقرار ہندوؤں نے بھی کیا ہے، آپ کی رسالت و نبوت کی تصدیق غیروں نے بھی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پوری دنیا کے لیے موجب برکت اور ہدایت ہے۔ حضور سرور کائنات کا ہر پہلو ایسی جامعیت اور ہماغیر وسط رکھتا ہے جو رہتی دنیا تک ہر علاقے، ہر زبان اور ہر رنگ کے لوگوں کے لیے معیار نجات ہے۔
حاضران مسجد یہ صرف کہاوت نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ الفضل ما شہدت بہ العادہ۔ چنانچہ افریقہ کا مشہور مورخ باسط اسمتھ یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک خدا کے رسول ہے، اور آگے لکھتا ہے کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں، مجموعی طور پر نظر ڈالتا ہوں، تو آپ مجھے سب سے بزرگ تر معلوم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے لے کر انتہا تک اور بعد سے لے کر دارالبقاء میں جانے تک نبی ہے۔ ایسٹ آف لندن لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں اور تمام بادشاہوں میں سب سے معزز ہستی ہے۔ ایڈورڈ ڈکبرن لکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب شک و شبہات سے پاک ہے۔ مہاتما گاندھی جی لکھتا ہے کہ حضور اکرم مجھے قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کر لینے پر ذرہ برابر بھی تعامل نہ ہے۔ ستیہ دھار میں لکھتا ہے کہ پیشوائے دین اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کو بے شمار سبق سکھلاتی ہے اور دنیا کے لیے سبق کاموں سے، بشرطے کہ دیکھنے والی آنکھ اور سمجھنے والا دماغ ہو۔ لالا لاجپت رائے لکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مذہب مجنونہ مذہب نہیں۔ بی ایس کشالیہ لکھتا ہے کہ حضور کے اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور اخوت سے پھیلا ہے، نہ کہ تلوار کے زور سے۔ کارلائل لکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اگر اچھا نہ ہوتا تو وہ مقدس اور محترم نہ ہوتے، ان کی بیوی ان کی رسالت و نبوت کا ہرگز اقرار نہ کرتی۔ ہندو فلاسفی ایل واسوانی لکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ترحم و عنایت اور اچائی سے پر ہے۔ رگھوپتی سائے لکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے رحمت ہے۔ بی این پانڈے لکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس وقت تشریف لائے جبکہ پوری دنیا میں ضلالت و گمراہی پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کے دلوں سے خدا کی پرستش کا خیال محو ہو چکا تھا، انسانوں نے بتوں کو خالق ماننا شروع کر دیا تھا اور ہندوستان میں گائے کو مادر مشرق سمجھا جاتا تھا اور اس کی گوبر جیسی ناپاک چیز کو مطہر اور پاک سمجھا جاتا تھا۔ ظالموں پر کمزوروں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، غرض پوری دنیا اصل السافلین کی امی گہرائی کی نظر ہو چکی تھی۔ اس وقت عرب کے تخت صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جس نے ملک کی بلندی، زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دین کی روشنی، سورج کی چمک میں عرفان ربانی کی سیر کرائی، جو غریبوں کا محب، مسکینوں کا ساتھی، یتیموں کا آسرا، بے سہاروں کا سہارا، مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صدق کا منبع، صبر کا معدن اور خاک ساری کا نمونہ تھا۔ شمع رسالت کے پروانوں ہندوؤں اور سکھوں اور عیسائیوں اور برہمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی ہے۔ یورپ جس کو سرور کائنات سے عقیدت بھی نہیں، پھر بھی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی ہے۔ وید کتھا اور رامائن اور دیگر مذاہب کی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات سے پر ہے۔ تاریخ عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایسی شخصیت بن کر ابھرے جس کو مذہب اور سیکولرزم دونوں میں بھرپور کامیابی ملی۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، بانیان مذہب اور رہبران امم کی سیرتوں پر نظر ڈالیں گے تو کوئی ایسا بانی مذہب اور رہبر امت نہ ملے گا جن کی شخصیت اور کاملیت اور جامعیت پر دشمنوں کا اتفاق نہ ملے گا۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ ہمارے اندر ہم ایمان قوت پیدا کریں، کیونکہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے جھجک گستاخی کر رہے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دے، لیکن ہم اس حکم کی پیروی کرتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم نے ان کی غلامی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ حکومت جاہلوں کے ہاتھ میں کر دی ہے، بلکہ اس دنیا میں حکومت وہ اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے جو رب کائنات ہے، رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے اور خالق کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت عطا کی ہے کہ ہم اس امامت کا حق صحیح ادا کر رہے ہیں۔
اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ امامت ہم سے چھین لے گا۔ اس لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے ہی وہ راہزن رہنما بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا بنائے، اور لوگوں کو یہ بتائے کہ سب سے اعلیٰ و افضل ہے پیارے نبی، سب سے برتر و اکمل ہے پیارے نبی، میرے آقا کو غیروں نے مانا نبی، اہل عالم کا بس فیصلہ ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔